أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق हमने देखा कि सूरह अल-राद की आयत नंबर 27 से लेके 29 तक की आयत की तिलावत यहाँ पे कारी असदुल हक साहब ने की। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूदगी का। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने जो खुशी का इसमें हवाला दिया है कि खुशी रखी गई है और अक्सर जगहों पे अल्लाह ताला ने शुमार नहीं किया इन नेमतों का, बस कहा है कि अगर आप सब्र व इस्तकामत का, शुक्र का और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आपके लिए बहुत इनामात हैं जो आपको खुशी देंगे और तुम्हारे गुमान से ज़्यादा खुशी देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? जो पहली आयत है वो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड है जिससे आपने इब्तिदा की कि जो शख्स गुमराही के रास्ते पर है, फलाह के रास्ते पर नहीं है, सीधे रास्ते पर नहीं है, जो गुमराही के रास्ते पर चल रहा है अल्लाह ताला उसके साथ नहीं है और उसका साथ देगा भी नहीं। जो ज़रा सा भी हिदायत के लिए कोशिश करेगा कि या अल्लाह मेरे रास्ता आसान कर दे, मैं तेरी तरफ आना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला बढ़कर उसको अपनी तरफ कर देता है, उसको हिदायत का रास्ता दे देता है। बेशक। और दूसरी बात ये है कि आजकल के जितने भी मसाइल हमारे हैं, माशी तौर पे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन एक इंसान होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द जो है वो माहौल के हिसाब से रिलेट करती हैं हमें, जो परेशान भी करती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी सारी परेशानियों का हल ये है कि तुम मुझे याद करो, और जब तुम मुझे याद करोगे तो इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। और अल्लाह का ज़िक्र ही बेहतरीन ज़रिया है सुकून हासिल करने के लिए। और जो अल्लाह के रास्ते पर इस तरीके से जब चल निकलेगा
اور اللہ کو یاد کرے گا تو وہ لوگ بہترین لوگ ہیں، اچھے اعمال کریں گے اور ان کے لیے فلاح ہے، خوشی ہے اور وہ کامیاب لوگ ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں اسد بھائی کہ ہم میں سے ہر شخص پرخطا ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم بہتری کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ معاشرہ جو پہلے آپ کو شاید یقین دہانی کرا رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو صحیح رستے پہ ہونا چاہیے، یہی ہمارے آڑے آ جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح رستے پہ اگر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ ہدایت ڈال بھی دیتا ہے، تو معاشرہ، حالات، واقعات ان کو بھلائی کی طرف آنے نہیں دیتے، بار بار ان کو ان کا ماضی اور ان کی گزشتہ زندگی یاد دلائی جاتی ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے نا، یہ سب کے لیے ہے۔ صحیح۔ وہ جو دوسروں کے لیے برا سوچ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے لیے بھلائی کی اس کا رستہ آسان نہیں کرتے، بالکل اس کی مدد نہیں کرتے۔ صحیح۔ لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ وہ بابا جی جو ایک ہوتے ہیں ہماری لائف میں، وہ ہمیشہ یہی سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے نا، کوئی بات نہیں، لیکن برا سوچنے کا، برا کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہی ایک اصول اگر چھوٹا سا اپنا لیا جائے، آپ اپنے ایسا کام کریں کہ آپ دوسروں کو رستہ دیں، جب وہ رستے پہ آئے گا آپ اس کے رستے سے ہٹ جائیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اس کو اپنا کام کرنے بالکل، دیں۔ اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری سانس تک توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بالکل، بے شک۔ ہدایت آپ کبھی بھی پا سکتے ہیں۔ انگریزی کی ایک بڑی کہاوت ہے کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر، یعنی ہر وہ شخص جو آپ کو بھلائی کے رستے پہ لگتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ماضی ضرور ہوگا، اور ہر وہ شخص جو اس وقت آپ کو برائی کے دلدل میں نظر آ رہا ہے اس کا ایک فیوچر بھی ہے، اس کا آنے والا کل ہو سکتا ہے اس کو اس مقام پہ پہنچا دے جو آپ سے اور مجھ سے بہتر ہو۔ سو وی نیور نو اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم کب ہو جائے